السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلوچ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعجاز بلوچ عثمانی۔ آج ہمارے ساتھ جورا 17 وارڈ 7 سے فاتح امیدوار تحریک انصاف کے علی شان صاحب موجود ہیں۔ آئیے ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، مہربانی جناب بلوچ صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے جو یہ یوٹیوب چینل ہے آپ کا بلوچ نیوز، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ ایک صحافت کے میدان میں جو قدم رکھا ہے، انشاءاللہ امید ہے آپ بہت اچھا صحافتی اقدام کریں گے اور ہم آپ کے انشاءاللہ ساتھ رہیں گے اور آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ یہی بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بلوچ نیوز کی طرف سے آپ کو ڈھیروں مبارکباد ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں کی جو آگے منزلیں ہیں اس پہ چڑھاتا جائے، اور ہماری طرف سے بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو علی شان صاحب، بہت ہی ٹف مقابلہ تھا آپ کا، لیکن جو نتیجہ ہم نے دیکھا وہ ون سائیڈڈ دیکھا۔ ایک دو انٹرویوز میں نے پہلے کیے، وہاں پہ بھی میں نے بولا جو آپ نے ایک سیکشن سے، یعنی مردانہ اور زنانہ جو سیکشن تھے، آپ نے اب اپنے مد مقابل جس امیدوار کو دیکھا، آپ نے ایک سیکشن سے اتنے ووٹ آپ نے لے لیے، تو آپ کو کہیں کمپین پہ بھی نہیں دیکھا گیا۔ کاغذات جمع کروائے، الیکشن سے 2 دن پہلے آپ کی انٹری ہوتی ہے اور سارے کے سارے ووٹ سمیٹ کے آپ پورے 17 سے صفایا کر کے آگے۔ اس کے پیچھے کوئی راز ہمیں بھی بتانے، کیونکہ ہم لوگ دن رات ایک کر کے، ہماری برادری دوسرے تیسرے سب لگے رہتے ہیں، لیکن ان کو آخری دم تک کوئی اتنی خاص سپورٹ نہیں ملتی جس طرح آپ نے 2 دن میں صفایا کیا 17 کی عوام کا۔ اس حوالے سے ذرا ہمیں بھی کچھ بتا دیں۔ دیکھیں بلوچ صاحب، بات یہ ہے کہ الیکشن چونکہ ایک چناؤ کا عمل ہے، تو اس میں جتنے لوگ بھی آتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، تو ہر ایک آدمی کی شخصیت کی ریٹنگ دیکھی جاتی ہے، اور ووٹ دینے والا صرف یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنا ووٹ کس کو دے گا۔ دیکھیں، ایک ووٹر ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے ووٹ کس کو دینا چاہیے، تو مد مقابل جتنے امیدوار ہوتے ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ان میں سے بہتر کون ہے، اور کوشش کر کے وہ، میرے خیال میں جو امیدوار ہوتا ہے اس کی صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے، تو جب صلاحیت کو کوئی اس کی جانچ لیتا ہے تو اس کا پھر ضمیر کا سودا ہے کہ وہ کس طرح کرتا ہے، اور ضمیر کا فیصلہ جو ہے، ایک ضمیر کا سودا ہوتا ہے، ایک ضمیر کا فیصلہ ہوتا ہے، تو سودا جو ہے یہ جب فیصلہ ہو جائے تو سودا بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ لوگوں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، کسی کو زبردستی مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کس کو ووٹ کریں گے۔ میرے خیال میں یہ چیز ہم نے لوگوں تک چھوڑی تھی کہ وہ جس طرف بھی فیصلہ کرنا چاہیں، کیونکہ انہوں نے فیصلہ دیکھ کر کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے اور کیوں دینا ہے، اور اگر ہمارے ووٹ استعمال ہوں گے تو کوئی شخص ان کے لیے کتنا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں لوگوں کا یہ فیصلہ جو تھا اس بنا پہ تھا کہ ہم نے کسی صلاحیت کو دیکھ کے ووٹ دینا ہے، نہ کہ کسی دباؤ کو دیکھ کے یا کسی برادری کے کسی چیز کو دیکھ کے۔ چونکہ جس وارڈ میں میں تھا، تو میں تو پہلی مرتبہ وہاں پہ گیا تھا، میرا وہاں پہ اتنا اثر رسوخ بھی نہیں تھا، تو وہاں پہ چونکہ میں اس جو ہے تعصب کے خلاف ہوں اور کسی بھی برادری ازم کے خلاف ہوں، میرے خیال میں مجھے ہر برادری کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اور ان کو تنگ کیے بغیر ووٹ مجھے انہوں نے دیا ہے، میں نے کسی کو تنگ نہیں کیا ہے، چونکہ میں گیا ہی نہیں ہوں۔ لاسٹ ٹائم 2 دن رہتے تھے جب اس وقت گیا تھا، تو الحمدللہ لوگوں نے بہت اچھا اعتماد کیا ہے، اور امید ہے کہ میں ان کے اعتماد پہ بھی اچھا اتروں گا انشاءاللہ۔ اہم سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا سوچ کر اور 17 کا وارڈ جو ہے وہ انتخاب کیا، اور وہاں کے جب آپ نے گشت کیا وہاں پہ لوگوں میں کون سی خصوصیات آپ نے دیکھی، کیا آپ نے وہاں پہ تجزیہ اپنا حاصل کیا اور کیا تجربہ وہاں سے حاصل کر کے آئے؟ یہ جو جورا 17 کا گاؤں ہے، یہ جورا جو ہمارا مین گاؤں ہے، اس سے 4 کلومیٹر یہ اونچائی پہ ہے، نہ کہ ہموار سطح پہ ہے، تو تھوڑا سا دور دراز علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ توجہ ڈیولپمنٹ پہ بہت کم دی گئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ میرے خیال میں لوگوں کا آپس میں ایک رائے پہ متفق ہونا نہ تھا، جس کی وجہ سے تعمیر و ترقی نہیں ہو سکی۔ تو میرے خیال میں پاکستان بننے کے بعد اب تک وہاں پہ جو لوگوں کے مکانات ہیں وہ ہیں اوپر زمین کے اوپر، اور نیچے ان کی اپنی زمینیں ہی ہیں، اس کے علاوہ تو نہ کوئی وہاں پہ سرکاری بلڈنگ ہے،
اور روڈ بھی نہیں ہے. ہاں روڈ بنی ہے لیکن وہ اس کی جو ہے ناقص تعمیر ہوئی ہے, گاڑی چلنے کے قابل نہیں ہے. وہاں پہ ایک جیپ ہے جو سواریاں لے کے جاتی ہے اور آتی ہے, وہ بھی اس پہ بیٹھنا بھی ایک موت کو دعوت دینے کے برابر ہے کہ کس وقت چلا جائے آدمی. تو اس لحاظ سے چونکہ میں نے جب یہ بہتر سمجھا کہ اس علاقے میں تعمیر و ترقی وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو اس سے شوق ہوگا, لگن ہوگی, اور لوگوں کی ضروریات کا تعین وہ خود اپنے دماغ میں محسوس کر سکے گا. تو اس لیے میں نے ایک مشکل سفر کا جو ہے وہ انتخاب کیا, اور مشکل جگہ کا, کیونکہ بنیادی طور پہ جس جگہ سے میں تعلق رکھتا ہوں وہاں پہ تو ان سب چیزوں کی سہولت ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں میری توجہ زیادہ رہے گی. ماشاء اللہ بہت خوش کیا علی شان صاحب کے اس جواب نے، کیونکہ جس جگہ یہ رہتے ہیں اس جگہ پہ الحمدللہ روڈ بھی ہے، موبائل بھی چل رہے ہیں، اسپتال، کالج، اسکول، ہر چیز الحمدللہ ان کے اپنے اسکول بھی ہیں. تو لیکن جس جگہ کا انہوں نے انتخاب کیا وہاں بجلی بھی بعض گھروں میں ابھی تک نہیں لگی ہوئی، اور وہاں کی روڈ آپ دیکھ لیں کہ انسان جب جاتا ہے تو گاڑی جاتی ہے، آدمی سوچ رہا ہے کہ میں آسمان پہ جا رہا ہوں، اور جب واپس آتا ہے تو سیدھا زمین کے اندر دھنس سے جاتا ہے، اتنا وہ خطرناک روڈ ہے. اور وہاں پہ لوگوں کے لیے کسی قسم کی کوئی سہولیات، نہ ڈسپنسری، نہ سکول. یہی بات آپ سے میں پوچھنا چاہتا تھا علی شان صاحب، اتنی مشکل مرحلے میں آپ نے اپنے آپ کو انٹر تو کیا، اتنی مشکلات سے آپ نمٹیں گے کیسے؟ تو کیا سوچا آپ نے؟ ابھی اللہ نے آپ کو جیت بھی دی، ابھی آپ اس سیٹ اپ کو کیسے لے کے چلیں گے؟ اتنی مشکلات کا آپ کے پاس حل کس طرح ممکن ہوگا؟ دیکھیں چونکہ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، تو اس جگہ پہ جس وارڈ میں ہوں وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جنرل الیکشن جیتا تھا. تو لوگوں کے پاس جو ہیں میرے لیے جو توقعات ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ چونکہ ہماری آزاد کشمیر میں جو حکومت ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، تو لوگوں کی یہ توقع ہے مجھ پہ کہ چونکہ میرا تعلق اس جماعت سے ہے جس کی آزاد کشمیر میں حکومت ہے، تو اس لحاظ سے لوگوں نے مجھے بہتر اپنا ووٹ دیا ہے تاکہ تعمیر و ترقی میں ان کو آسانی رہے گی، نسبت اس کی کہ اگر کسی اور امیدوار وہاں سے کوئی کسی اور امیدوار کو جتوایا جاتا تو اس کی یہ اپروچ نہیں تھی کہ وہ ان مسائل کا حل کر سکے، چونکہ مسائل بہت بڑے ہیں، اور یہ جو بڑے مسائل ہیں یہ صرف حکومت آزاد کشمیر ہی جو ہے انشاءاللہ ہماری معاونت سے، ہمارے مشاورت سے حل کرے گی. اور مجھے امید ہے، اس وجہ سے میں پر امید ہوں کہ ہمارے پاس آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور گورنمنٹ ہمیں پورا سپورٹ کرے گی. تو آپ اپنی گورنمنٹ کو اپنے توسط سے کیا پیغام دیں گے کہ آپ اس علاقے میں، آپ کی خواہش ہوگی، آپ نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوگا کہ کس طرح میں نے اس کو لے کے چلنا ہے، کون سی چیز پہ زیادہ آپ کی ترجیحات ہیں جو سٹارٹنگ سے آپ لیں گے، جس پہ اپنی گورنمنٹ کو بھی آپ ریکویسٹ کریں گے، اور راجہ الیاس صاحب سے، سردار تنویر الیاس صاحب سے اسی طرح آپ پہ کون سی چیز پہ زیادہ فوکس دیں گے؟ دیکھیں جو اس وقت ہمارے نیلم کے جو امیدوار اسمبلی ہیں بدقسمتی وہ الیکشن تو ہار گئے تھے، لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ضلع نیلم کا جو ہے انچارج انہی کو بنایا تاکہ وہ ترقیاتی کاموں کو دیکھ سکیں، اور وزیر اعظم کو جو بھی انہوں نے گزارشات دینی ہیں وہ راجہ الیاس صاحب ہے. اور الحمدللہ میری کوشش ہے کہ میں اس وارڈ میں ان کو ایک دفعہ بذات خود لے جاؤں، کیونکہ وہ جورا سے انہوں نے جتنے ووٹ بھی لیے آج دن تک وہ جورا میں گئے ہی نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے میرے پاس ایک یہ آئیڈیا ہے کہ ان کو اس علاقے کا وزٹ کروایا جائے گا، تو وہ خود دیکھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ یہاں کس چیز کی ضرورت ہے جو انسانوں کی بنیادی ضرورتیں. تو اس لحاظ سے میرے حال میں وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بخوبی جو ہے آگاہ بھی کریں گے اور ان مسائل کا حل نکالنے میں ہماری مدد بھی کریں گے. جی بہت اچھی سوچ ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشن میں کامیاب کرے، کیونکہ ابھی آپ نے دونوں وارڈ سے ان کو کلین سویپ کروا کے جتایا ہوا ہے. ابھی تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس علاقے میں آئیں گے اور آپ کے مسائل سنیں گے انشاءاللہ، اور یقیناً یہی جو کامیابی آپ کی ہے جنرل الیکشن میں بھی ان کے لیے مددگار ثابت ہوگی. ایک سوال میرا پاکستان کی صورتحال جو سیاسی اس حوالے سے ہے کہ خان صاحب کی خبر چل رہی ہے کہ وہ اسمبلیوں سے تحلیل کر رہے ہیں، اسمبلیاں کے پی اور پنجاب اسمبلیاں. تو اس حوالے سے آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہیں ہمارے چینل کے توسط سے کہ اس سے کیا معاملات صحیح ہوں گے، یا اپنی رائے میں آپ ان کو کیا فیصلہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کریں یا نہ کریں تو بہتر؟ دیکھیں میری رائے کے مطابق تو یہ ایک آپ نے بہت ایسا مشکل سوال کیا ہے جو ہم ذرائع ابلاغ کے ذریعے تو سنتے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو
حکومت پاکستان کے لیے یا پاکستان کے عوام کے لیے بہتر فیصلہ ہو، خان صاحب کو وہی کرنا چاہیے، نہ کہ جس فیصلے سے عوامی مشکلات میں اضافہ ہو، ایسا تو نہیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ امید ہے عمران خان صاحب جو ہے پاکستانی عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہتر فیصلہ کریں گے، جس سے جمہوریت کو بھی خطرہ نہیں ہوگا اور جو ہے عوام کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ ہمیں امید ہے اسی طرح کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ کو برادری کے والے سے میں سوال کرتا چلوں کہ برادری میں جو مشہور چیز ہوئی ہے کہ علی شان صاحب نے گیم کی ہے قسم کی، جو لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ میرے پاس یہ سوال لکھا ہوا ہے، میں براہ راست آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ انہوں نے وہاں سے ریاض کو کھڑا کیا، کہ اصل میں ریاض بھی انہی کا امیدوار تھا، تو منظور صاحب بھی انہی کے امیدوار تھے، ان کو بھی بٹھایا، اور ریاض صاحب کے ووٹ صرف نوید صاحب کے ووٹ توڑنے کے لیے رکھا تھا، وہاں سے بھی وہ جیتنا چاہتے تھے، اور نیچے سے انہوں نے شیخ صاحب کو بھی اسی والے سے رکھا ہوا تھا کہ وہ ووٹ توڑ کے ہمیں وہاں سے جتائیں گے۔ اس والے سے اپنا موقف آپ بتا دیں۔ دیکھیں، یہ جب کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں تو مجھ سے پہلے سب امیدوار جو تھے، امیدواران، انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ میں نے کبھی اس کو کوئی خوف نہیں سمجھا، کبھی کچھ نہیں کہ امیدوار کون ہوگا، وہ کتنا وزنی ہوگا، یا اس کے پاس کتنے ووٹ ہوں گے۔ میرے خیال میں نے کبھی یہ سوچا نہیں ہے۔ میں نے صرف یہ چیز چیک کی ہے کہ مجھے الیکشن میں ایسا لینا ہے، اور میں نے جو الیکشن میں ایسا لیا ہے یہ لوگوں کی ڈیمانڈ پہ لیا ہے۔ انہوں نے تو خود اپنے آپ کو منوانے کے لیے لیا ہے، مجھ میں اور ان میں فرق یہ ہے، اور جس شخص کے ساتھ عوامی جو حمایت حاصل ہو تو کامیابی یقیناً اس کے حصے میں آتی ہے۔ تو باقی میں نے کبھی اس چیز کا سوچا نہیں ہے کون کس کے مقابلے میں کس کی سپورٹ میں کھڑا ہوا ہے، کیونکہ اگر آپ ابھی جو رزلٹ سامنے آیا ہے وہ اس کو دیکھ لیں کہ اگر جتنے امیدواران ہیں ان سب کے ووٹ اکٹھے کر کے سب کے اکٹھے کریں تو میرے خیال میں میرے پھر بھی کچھ زیادہ بن جاتے ہیں۔ ہاں، جس شخص کے ساتھ میرا مقابلہ تھا وہ بھی میرا عزیز ہے، بنیادی طور پہ دو میرے اسکول کے ٹیچر ہیں جو الیکشن لڑ رہے تھے دونوں، تو ایک ریاض صاحب میرے دوست بھی ہیں، بھائی، اچھے آدمی ہیں، وہ اپنی برادری میں اچھا مقام رکھتے ہیں اور سوشل ورکر بھی ہیں، تو میں ان کو زیادہ پسند کرتا ہوں اس لحاظ سے کہ وہ اپنے علاقے کے لیے مجھ سے زیادہ انہوں نے بہتر کام کیے۔ میں تو ابھی کیا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو کام کیے وہ ریاض قریشی نے کام کیے ہیں، تو اس لحاظ سے میں ان کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں کہ وہ اچھے سوشل ورکر ہیں۔ اس کے لحاظ سے دوسری بات جو آپ نے وارڈ نمبر 6 کی بات کی ہے، تو وارڈ نمبر 6 میں جو ہے اس وقت صورتحال جو تھی امیدواران کی، ایک دو ہمارے عزیز ہی ہیں بھائی، اقبال صاحب اور دوسرا وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، میر سجاد صاحب۔ تو وہاں پہ جب میں نے عوامی رائے لی، کیونکہ وہاں مختلف برادریوں کا گلدستہ ہے وہ گاؤں، تو میں نے جب رائے لی لوگوں سے، سنجیدہ لوگوں سے میں نے پوچھا کہ آپ اگر ووٹ کرنا چاہیں تو کس کو ووٹ دیں گے، تو سب کا یہی جواب تھا کہ جی ہمارے پاس اس وقت جو کونسلر ہے تو اس کونسلر کے اہل جو ہے وہ ایک شخص ہی ہو سکتا ہے، وہ ملک نصیر ہے۔ تو یہ اقبال صاحب کے رشتہ داروں نے بھی یہی بات کی ہے اور میر سجاد صاحب کے رشتہ داروں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ جی ملک نصیر صاحب اس کے اہل ہیں۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ملک نصیر صاحب ان کے ایک تجربہ سیاسی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کے دادا جان جو تھے وہ بھی پاکستان بننے کے بعد جو تھے وہ باقاعدہ پولیس میں سری نگر میں ملازم تھے، اس وقت میں وہ ایک آفیسر تھے پولیس کے۔ تو اس کے بعد ان کے اپنے والد صاحب خود کونسلر رہے ہیں، ان کے چاچا چیئرمین یونین کونسلر رہے ہیں، اور الحمدللہ آج وہ خود کونسلر ہیں۔ تو میرے خیال میں لوگوں نے ان کی صلاحیت کی بنا پہ ان کو ووٹ دیا ہے، نہ کہ ان کے اس لحاظ سے ووٹ دیا ہے کہ وہ کسی علاقے میں جو ہے زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ وہ صلاحیت کی بنا پہ میرے خیال میں جو آج کا یہ انہونی فیصلہ جو آیا ہے یہ صلاحیت کی بنا پہ آیا ہے۔ ہاں، اگر نصیر صاحب کے مقابلے میں ان سے زیادہ صلاحیت رکھنے والا کوئی آدمی ہوتا تو میرے خیال میں نصیر صاحب سے پہلے بعد میں وہ کامیاب ہو جاتا میرے خیال میں۔ تو صلاحیت کی بنا پہ جو یہ ان کی کامیابی ہوئی ہے یہ ہوئی ہے میرے خیال میں۔ بہت پیاری بات کی آپ نے کہ باصلاحیت انسان ہے، اس وجہ سے آپ نے مشورہ کر کے ان کو کھڑا کیا۔ شیخ قیوم صاحب کے حوالے سے بہت باتیں گردش کر رہی ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ علی شان صاحب نے جیت کر واپس آ کے جشن میں شیخ صاحب کو بہت زیادہ الحمدللہ عزت بھی دی اور ان کو اٹھایا سر پر، تو اس کی وجہ لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ آیا شیخ صاحب کو
حالانکہ ان کو لوگ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے شکست کھائی ہے، تو اس کے باوجود آپ نے ان کو جیت جس طرح ایک انسان کی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ عزت دی، اس کی وجوہات بھی آپ ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیں، شیخ عبدالقیوم صاحب ہمارے بھائی ہیں محترم، ان کے مقابلے میں جتنے لوگ ہمارے گاؤں میں ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ شیخ عبدالقیوم صاحب نصیر صاحب سے بھی زیادہ باصلاحیت ہیں تجربے کے لحاظ سے، عمر کا ان کیسا ہے۔ اور شیخ صاحب کے جو آباء و اجداد ہیں وہ اس علاقہ میں سب سے ذہین ترین آدمی مانے جاتے تھے، کیونکہ ہم نے اپنے والدین سے سنا ہے، اور بڑے آدمی تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑے آدمی کا جو بیٹا ہوتا ہے اس میں خاصیت اور صلاحیت اپنے والدین ہی کی پائی جاتی ہے، نہ کہ کسی رشتہ دار کی پائی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے شیخ عبدالقیوم صاحب دانشمند آدمی ہیں۔ میرے خیال میں کچھ چونکہ یہ جمہوریت ہے، اس میں ہر شخص کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے مقابلے میں میرا ایک ماموزاد جو عزیز ہے وہ بھی کھڑا ہوا تھا، تو ہم نے کبھی اس کو منع نہیں کیا کہ آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جمہوریت ہے، اس میں ہر ایک کو رائے دہی اور اس کی رائے کا احترام ضرور ہمیں کرنا چاہیے۔ تو شیخ عبدالقیوم صاحب کے ایک فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہے، اس کے بعد علاقہ میں وہ ایک وارڈ نہیں اور دونوں وارڈز میں اگر دیکھا جائے ان کے رشتہ دار بھی ہیں، ان کے اثر تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں۔ تو شیخ قیوم صاحب کا جو ہے امیدوار کے طور پہ سامنے آنا، یہ کوئی میرے خیال میں اتنی جو نئی بات نہیں ہے، چونکہ وہ سیاست میں بہت پہلے سے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی آج پہلی مرتبہ کسی کو جو کسی مزدور کو اٹھا کے اگر لایا جاتا نا، تو وہ انہونی بات ہوتی کہ یہ بات ہے۔ میرے خیال میں شیخ عبدالقیوم صاحب ایک باصلاحیت آدمی ہیں، تو سیاسی لحاظ سے ان کا اپنا سیاسی نظریہ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات وہ ان کا جو عزیز ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا باقاعدہ جو ہے نامزد کردہ امیدوار ہے، بہت اچھی انہوں نے مقابلے میں جو ووٹ لیے ہیں، اور اس ووٹ جو انہوں نے لیے ہیں وہ ایک بہت سخت مقابلہ تھا، تو اس لحاظ سے انہوں نے ظاہر اپنے امیدوار کو ہی سپورٹ کرنا تھا۔ تو باقی جو نصیر صاحب کا وہاں پہ تعلق ہے، اکثر لوگوں کی یہ رائے تھی کہ جی یہ نصیر صاحب نے ان کو الیکشن ہرانے کے لیے جو ہے نامزد کیا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر نصیر صاحب نے شیخ عبدالقیوم صاحب کو جو ہے اقبال صاحب کو ہرانے کے لیے نامزد کیا ہے، تو اس بات کو اقبال صاحب کو سوچنا چاہیے تھا نا۔ تو وہ اگر ایک آدمی نے سازش کی ہے تو وہ سازش کو وہ ناکام بنا دیتے، کیونکہ وہ دماغ تو وہ بھی رکھتے ہیں نا۔ اگر نصیر صاحب دماغ رکھتے ہیں تو وہ بھی تو دماغ ہی رکھتے ہیں، ان کو بھی اس بارے میں کرنا چاہیے تھا کہ اگر کوئی کسی کو میرے مقابلے میں لا رہا ہے تو وہ اسی کو اسی مقابلے سے فارغ بھی کروا سکتے تھے۔ تو اگر وہ نہیں کروا سکے تو میرے خیال میں پھر تو جو ہے اگر آئیڈیا آپ نصیر صاحب کو دیں تو میں کہتا ہوں یہ تو آپ ان کو اضافی ایک وہ خطاب دے رہے ہیں نا، تو یہ پھر میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے، چونکہ شیخ صاحب کا اپنا حق ہے۔ تو اگر میرے خیال میں اگر اقبال صاحب سے یہ سوال پوچھا جائے آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں الیکشن میں، وہ کیا بتا سکتے ہیں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ یہی سوال آپ شیخ عبدالقیوم صاحب سے پوچھتے ہیں۔ تو یہ تو جمہوریت ہے، یہاں پہ ہر کوئی ایک اور میرے خیال میں ایک آدمی کو اور بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا، شاید کہ وہ میٹرک کی شک کی وجہ سے رہ گیا ہے یہ تو بات نہیں۔ بڑی پیاری گفتگو کر رہے تھے علی شان صاحب۔ اب آخری پیغام آپ اپنے ان علاقہ کے ووٹرز کو دیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے اور آپ کو اتنی عزت بخشی اور کامیابی دی، کہ وہ بھی اتنی جلدی نہ کریں کہ ابھی آپ کو کہیں ہماری روڈ بھی ابھی بنے، ڈسپنسری بھی ابھی نہ بنے، سارا کچھ ابھی ہو جائے۔ ان کے نام آپ پیغام دے دیں، ایک ایک کے پاس جانا آپ کے لیے شاید مشکل ہوگا، تو ان کو بتا دیں، حوصلہ رکھیں، کیا آپ ان کے لیے سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تاکہ وہ آپ سے بہت مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے جن کو ووٹ دیا وہ ہمارا خیال رکھنے والا انسان ہے اور ہمارا بہت قدر کرنے والا انسان۔ بلوچ صاحب، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جب بھی ڈیولپمنٹ کا کوئی کام کرتے ہیں نا، اس سے پہلے لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہوتی ہے، ان کو ان کی صلاحیت میں اضافہ کروانا ہوتا ہے تاکہ وہ اس کام کو سمجھ سکیں۔ جہاں تک تعمیرات کا تعلق ہے تو انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ اس علاقہ کی تعمیر و ترقی میں جو ہے ہماری حکومت آزاد کشمیر ہمارے ساتھ بہت تعاون کرے گی، اور خصوصاً راجہ محمد الیاس خان صاحب جو ہے وہ اس کام میں ذاتی دلچسپی بھی رکھتے ہیں، چونکہ وہ پسماندہ علاقہ ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا وہ ہمارا وارڈ نمبر 6 ہے جورا، اس میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ہر چیز موجود ہے، بہت کم میں چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن اس کی نسبت جو ہے میں ملک نصیر صاحب ہیں ہمارے جو نو منتخب کونسل ہیں، میری ان سے بھی یہ گزارش ہوگی
کہ وہ بھی اپنا بھرپور تعاون جو ہے وہ اس وارڈ کے ساتھ رکھیں تاکہ ہم مل جل کر اس کی تعمیر و ترقی کر سکیں. اور اس میں جو مشکلات ہیں، مشکلات بہت زیادہ ہیں جن سے سب سے پہلے ہم سب لوگ بخوبی آگاہ بھی ہیں. تو امید ہے کہ ہم اس علاقہ میں تبدیلی لائیں گے اور انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے. باقی جو آپ کا سوال کیا ایسا ہے کہ لوگ بہت جلدی میں ہیں، یقیناً جس شخص کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ زیادہ وابستہ جو ہے امید بھی زیادہ وابستہ ہے. لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بہت جلد ان لوگوں کو تعمیر ترقی کے لیے کوئی اچھا پیغام دے سکیں، کچھ انیشیٹ کر سکیں، تاکہ اس آغاز میں جو انشاءاللہ لوگ مطمئن رہیں گے اور ہم بہتر سے بہتر کوشش کریں گے کہ ہم اس علاقہ کی تعمیر و ترقی میں جو ہے اولین ترجیح اسی کو دیں. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ. آخری سوال آپ سے کروں گا، یہ آج کل اس صدی میں بھی جو باتیں چل رہی ہیں کہ یہ برادری ازم چل گئی، اوان برادری، بلوچ برادری، رانا برادری، فلانا برادری، یہ چیز انسانوں کے درمیان نفرت پیدا کر رہی ہے. کیونکہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے، ہم نے کبھی نہیں سنا فلانا کون سی قوم سے ہے، کون سی وہ برادری سے ہے، کیا ہے. وہ سب ایک دوسرے کو بھائی بھائی جانتے تھے. میں نے آپ کو مثال دی کہ چیئرمین ابراہیم صاحب ہیں، میری اتنی عمر ہو گئی ہے 25 26 27 سال، مجھے آج تک ان کی قوم بھی نہیں پتہ کہ وہ اوان ہیں یا کیا ہے. ممبر نذیر صاحب تھے. اس طرح یعنی کسی کی قومیت کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا تھا. آج ہر جگہ پہ آپ دیکھیں ہم فلانی برادری ہے، فلانی برادری ہے. تو اس سے یہ الیکشن ایک تعصب کی طرف نہیں جا رہا؟ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے یہ میرے خیال میں 31 سال کے بعد غالباً یہ ہو رہے ہیں. تو اس سے پہلے الیکشن ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ جو تعصب ہے اس کی جو ہے ہم نے کبھی اتنا سنا نہیں ہے کہ کوئی کس برادری سے ہے اور کس سے، چونکہ انسان قبیلے جو ہیں برادریوں کی صورت میں پہچان ہے. اور علاقائی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں پر میرے خیال میں میرے ایک بھائی ہیں، ان کا میں نام اس طرح نہیں لوں گا، لیکن یہ ان دو بھائیوں کی کمال ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اپنے آپ کو، وہ اسی برادری کا ایسا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کچھ زیادہ نمایاں کرنے کے لیے جو ہے کچھ القاب و آداب جو ہے نا ان کا اضافی استعمال کر دیا. تو ان کو دیکھ کے دوسرے لوگوں نے بھی نقل وہی کرنی شروع کی. تو اس نقل میں جو ہے نا، نقل کر کے کوئی پاس ہوتا ہے، لیکن نقل کر کے بہت زیادہ لوگ فیل بھی ہو جاتے ہیں اور جب پکڑے جاتے ہیں تو کیس بھی بن جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ وہ ہمارے کچھ بھائی ہیں، ایک دو میرے بھائی ہیں، میری ان سے یہ میری چلے ملاقات کی گزارش ہوگی کہ آج انہوں نے اپنا بیڑا غرق کیا ہے. بہت اچھا مقام تھا ان کا سیاست میں، ہم نے ان کو بڑا سپورٹ کیا تھا، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا، وہ ایک شعر ہے کہ عقارت سے نہ دیکھ اہل ساحل اہل طوفان کو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کنارے ڈوب جاتے ہیں. تو یہ جو نفرت کی آپ نے بات کی، یہ میرے حال میں چند لوگ ہیں، پوری کسی برادری کو میں یہ نہیں کہتا، بہت اچھے لوگ ہیں. تو یہ چند لوگ ہیں جن نے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے جو ہے نا یہ کام شروع کیے ہیں. یہ میں کرتا ہوں، یہ آپریٹر بنے ہیں. تو آپ دیکھیں نا، جس ایک آدمی ڈرائیونگ کرنا نہیں جانتا ہے، آپ اس کو گاڑی کی چابی دے دیں اس کو کہ ڈرائیونگ کریں، تو اس نے تو ایکسیڈنٹ کرنا ہی ہے نا. تو یہ اچھے ڈرائیور نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ چیز پھیلی ہوئی ہے کہ یہ تعصب ہے. یہ میرے خیال میں ایسی چیز نہیں ہے. البتہ ہاں کچھ لوگ ہیں، بہت تھوڑے ہیں، میرے خیال میں ابھی ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ چیز جو اچھی بات نہیں ہے، اور وہ ناکام بھی ہو گئے ہیں، میرے خیال میں ناکام ہوئے ہیں. تو امید ہے آج کے بعد وہ ایسا نہیں کریں گے. بہت شکریہ، آپ کا قیمتی ٹائم لیا ہم نے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں. بلوچ نیوز کو ٹائم دینے کا بہت شکریہ. یقیناً آپ کے پیغامات، آپ کے جو باتیں وہ عوام سن رہی ہے، اور انشاءاللہ ان کے ذہن میں پڑ گیا ہوگا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمیں ایسی قیادت ملی ہے جس کو برادری ازم سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ہر انسان کو، وہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے برادری اور یہ قوم اس لیے بنائی لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. السلام علیکم.